اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، فرمایا کہ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی، فرمایا کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جا، انکم متبعون، فرمایا کہ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ دیکھیں گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات سن چکے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی تو اس کے بعد فرعون نے مختلف طرح سے انکار کیا۔ پہلے کہا یہ جادوگر ہے، یہ بہکا ہوا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، نعوذ باللہ، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر جادوگر مقابلے میں لے آیا۔ جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، ساری عوام جمع تھی۔ اس وقت جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینکی، وہ ایسے لگتا تھا جیسے سانپ بن گئے اور دوڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا عصا پھینکنے کا، آپ نے اپنی عصا مبارک پھینکی تو اس نے سارے سانپوں کو، رسیوں کو نگل لیا۔ جب فرعون کو یہاں سے منہ کی کھانی پڑی، اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ وہ جتنے بھی جادوگر تھے سب نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ فرعون نے ان کو بڑی سخت سزائیں سنائی کہ بھائی تمہارے میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں میں سولی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، حق ہم تک پہنچ گیا، ہمیں اب کوئی ڈر بھی، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ بات ہونے کے بعد درمیان میں پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت حق دیتے رہے، اور درمیان میں 40 سال کا عرصہ مصر کے اندر رہے پھر، اور یہی کشمکش چلتی رہی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، وہ نہ مانتے، تکلیفیں دیتے مسلمانوں کو، جو مانے ہوئے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ یہاں پر تو آگے واقعہ تذکرہ نہیں ہے لیکن سورہ یونس کے اندر ہے، جی وہاں پر یہ بھی فرمایا گیا، فرمایا کہ یہاں تک کہ لوگ باہر جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھا کرو، گھروں کو ہی قبلے کی طرف بناؤ۔ پھر اسی طرح وہ لوگ بھی شکایت کرتے تھے کہ حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہی تکلیفیں تھی، اب بھی یہی تکلیفیں ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، پہلے بھی تکلیف میں تھے، اب بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں ہمیں۔ بہرحال یہ کشمکش درمیان میں چلتی رہی، اور یہاں تک بھی کہ جب ان کے حالات خراب ہو جاتے، کاٹ سالی آ گئی، کوئی عذاب آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ آپ دعا فرمائیں، اگر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اللہ کا عذاب ٹل جاتا تھا، تو پھر بعد میں انکار کر دیتے تھے۔ ایسے بھی بہت ساری چیزیں جو سورہ اعراف، سورہ یونس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مصر سے بنی اسرائیل والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل والے جو تھے یہ سال میں ایک دن اپنا جشن کا مناتے تھے، کچھ دن یہ کھلے میدان میں چلے جاتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں عید ہوتی ہے اس طرح کوئی دن مناتے تھے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، یہ لوگ جب چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے کہہ دیا کہ شاید امکان ہے کہ ہمیں آگے نکلنے کا حکم ہو جائے، اپنے پاس زاد راہ بھی لے لو، کچھ کھانا پینا، کچھ نہ کچھ وقتی طور پر یہ چیزیں ساتھ رکھو۔ وہاں پر گئے، اللہ کا حکم آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، مصر سے لے کر نکل جائیں، جو ان کا آبائی جگہ تھی فلسطین، شام، وہاں پر چلے جائیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے راتوں رات لے کر نکلے اور یہ لوگ بھی تھوڑے بیغم تھے کہ یار جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، ادھر ان کا جشن ہوتا ہے، اس کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ بھائی ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے، ہمارا کیسے جائیں گے۔ جب وہاں سے نکلے، اور پھر پیچھے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ان کے ہاں کوئی وبا ہوئی، اور کچھ بچے کوئی اس طرح جو مر جاتے ہیں لوگ وبا میں، اس طرح ہوا، اس وجہ سے بھی یہ مصروف ہو گئے فرعون والے جو۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے، اور اس کے بعد فرعون کو پتہ چلا یار وہ آئے نہیں ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور گئے بھی اس بار سارے ہیں، کوئی بندہ بھی بچا، مطلب جشن پر گئے ہیں تو کوئی پیچھے گھروں میں بھی رہ جاتا، گھروں میں کوئی نہیں رہا، سارے کے سارے گئے ہوئے ہیں۔ اب جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے آگے کیا کیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ،
کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل والوں کو رات کو لے کر نکلیں. اسرا رات کے سفر کو کہا جاتا ہے. جس طرح کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا اس سفر کو کہا جاتا ہے جو رات کے اندر کیا جائے. تو فرمایا کہ رات کو لے کے نکل جائیں، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں ہے. آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں ہے، فرعون پیچھے آئے گا، انشاءاللہ جیت مسلمانوں کی ہوگی. فرعون نے کیا کیا؟ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے کیا کیا کہ شہروں کے اندر نا لوگ جمع کیے کہ بھائی ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، حاشرین جمع کرنے والے. اس وقت کہتے ہیں کہ مصر کے اندر غالباً 10,000 یا کتنے بڑے شہر ہوا کرتے تھے، بہت بڑی آبادی تھی اور بہت زرخیز جگہ تھی، بڑے لوگ طاقت والے تھے. ٹھیک ہے جی. سارے شہروں کے اندر فرعون نے بھیجے اپنے بندے کے، دیکھو کدھر گم ہو گئے ہیں یہ. فرمایا کہ ساتھ فرعون کہنے لگا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ساتھ لوگوں کی امیدیں بدوانے کے لیے کہنے لگا، کہا یہ تو چھوٹی سی ایک جماعت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر چھوٹی سی جماعت ہے. اور فرمایا آگے کہنے لگا فرعون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ جو ہے نا ہم سے نا مطلب ہمارے ساتھ غصے میں بھی ہیں. ہاں جی، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر غصہ بھی ہیں، ہمیں اچھا نہیں سمجھتے نا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو ان کے کام تھے. اور دوسرا فرمایا کہ فرعون کہنے لگا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں نا حاضرون کیا ہیں؟ اچھا اس کے بھی دو معنی آتے ہیں. ایک تو مسلحہ افواج جو ہوتی ہے نا اس کو بھی کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب وہ بھی تیاری میں ہے، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں فرعون نے ان کو تسلی دینے کے لیے کی. اس کے بعد کہنے لگا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم نے ان کو باغات اور جو چشمے والی جگہ تھی نا ان سے ہم نے نکال دیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں سے اور ان کی اچھی رہائشوں سے ہم نے ان کو نکال دیا. اصل ہوا یہ ہے کہ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ نکل گئے ہیں تو فرعون نے اپنی ساری فوجیں 12-13 لاکھ کی فوج لے کر فرعون پیچھے نکلا. ہاں، اور آگے آگے فرعون تھا، پیچھے پیچھے سارے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ فرعون اسی طرح جہنم میں بھی جائے گا، کہ آگے آگے فرعون ہوگا اور پیچھے پیچھے وہ جو سارے آنے والے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ تو آرام دہ جگہ پر رہتے تھے نا. بھائی جس ملک کے حالات بہت اچھے ہوں، مالدار لوگ ہوں، جن کے گھر بہت اچھے ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان کے باغات، ان کی نہروں اور ان کے گھروں سے ہم نے ان کو نکال دیا. یہ نکل گئے ادھر سے. اور آگے جا کر کیا ہوا؟ آگے پھر جا کر ایسے ہوا کہ جب بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے، جو اگلی آیات میں تذکرہ آئے گا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. ہاں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ آگے آ رہا ہے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، وہ ہمارے لیے رستہ نکالے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا کہ پھر اسی طرح پھر ہم نے وارث بنایا اس کا بنی اسرائیل کو. اچھا، جو فرعون اور اس کے وہ جتنے لوگ تھے نا وہ یہاں سے نکل کے چلے گئے، جا کے دریا کے اندر پہنچے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے، یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اور مجموعی طور پر چونکہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب یہ غرق ہوئے تو بہت مالدار لوگ تھے، پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے گئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہے ہیں کہ اس کا مالک ہم نے کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل والوں کو. لیکن دیکھیں جس طرح دوسری آیات کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم پار کر گئے، اس کے بعد وادی تی کے اندر، صحرائے سینا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر 40 سال تک بنی اسرائیل والے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی آگے جہاد کرو. یہ کہنے لگے جی آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کہ یہ وہ جو صحرائے سینا تھا اس کے اندر 40 سال تک رہے، اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی تھی اسی دوران. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا ہے؟ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیج دیا تھا وہاں کا نظام سنبھالنے کے لیے. اور کچھ حضرات فرماتے ہیں جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پہلی نسل ختم ہو گئی نا صحرائے سینا کے اندر جو لوگ تھے، پہلی نسل ختم ہو گئی، اس کے بعد جو اگلے نوجوان آئے جنہوں نے جہاد کیا،
اور اس جہاد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوشع علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دورہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہاں پر کیا دیا، وہ قبضہ عطا فرمایا۔ تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ بہت عرصہ گزارنے کے بعد، لیکن یہی بنی اسرائیل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیات کا درس انشاءاللہ آئندہ درس میں دیا جائے گا۔